میں آپ کے سامنے شراب کی حرمت کا بیان کرنے والا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گئے کیا وہ سب شراب پیا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ شراب پینا کب سے حرام قرار دیا گیا۔ اللہ پاک کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 سورۃ النساء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی اس دن ہمارے پاس فضیق نامی کھجور کی شراب کے سوا اور کوئی دوسری شراب نہ تھی۔ اس دن میں نے حضرت ابو طلحہ کے پاس ساقی بنا ہوا تھا اور کھڑا ہو کر حضرت ابو طلحہ اور ان کے دوستوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اسی دوران ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ لوگوں تک کوئی خبر نہیں پہنچی ہے؟ شراب پینے والوں نے پوچھا، کیسی خبر؟ اس آدمی نے کہا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کسی نے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ کہنے لگے، اے انس، شراب کا یہ مٹکا بہا دو۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ اب حضرت انس کہتے ہیں، میں نے لوہے کا اپنا ایک دستہ لیا اور مٹکوں کے نیچے مار مار کر سارے مٹکے توڑ دیے۔ اس دن کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہہ رہی تھی۔ پھر شراب کی حرمت کو جاننے کے بعد لوگوں نے ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، وہ لوگ مارے گئے جو اس حال میں انتقال کر گئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح وفیہا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ انہوں نے چکا جبکہ وہ ڈریں اور ایمان رکھیں، اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ رکوع نمبر 2۔ جو ایمان لائے ان کے تعلق سے اللہ کہتا ہے، شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو کھایا پیا ہے وہ سب معاف ہے، ان پر کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 333 ہے۔ ابواب المظالم والقصاص باب صب الخمر فی الطریق، حدیث نمبر 2464 ہے۔ پھر سے بخاری کا ایک حوالہ نوٹ کر لے، بخاری شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 664، کتاب التفسیر باب قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر، حدیث نمبر 4617۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ جذبہ اطاعت تھا کہ جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، ان لوگوں نے فوراً شراب پینا چھوڑ دیا اور اس کو بہا دیا۔ اب شراب، لغت میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ لغت میں
پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، لغت میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ہر وہ پینے والی چیز جو انسان کو مدہوش کر دے، ہوش و قرت سے بیگانہ کر دے، اسے اردو میں شراب اور عربی میں خمرن کہتے ہیں۔ یہ تھا اصطلاحی اور لغت کا ترجمہ شراب کے تعلق سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شراب ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ تو ہر انسان کہے گا شراب نہیں پی سکتے کیونکہ اس لیے حرام ہے۔ شراب اس لیے نہیں پی سکتے کہ حرام کر دی گئی ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ شراب ہے، ہم اس کو نہیں پی سکتے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی جانب بھیجا تو انہوں نے حضور سے ان شرابوں کے بارے میں پوچھا جو وہاں بنائی جاتی تھی۔ فرمایا کیا ہے وہ؟ انہوں نے کہا تبع، بتع اور مرز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں بتع اور مرز، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں بتع کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بتع شہد کی نبیذ ہے اور مزر جو کی نبیذ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 622، کتاب المغازی، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع، حدیث نمبر 4343۔ اب شراب ایک بارگی حرام نہیں کی گئی، عرب میں شراب کا استعمال عام تھا۔ اگر اسے فوری طور پہ حرام کر دیا جاتا تو نئے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا حکم تدریجاً یعنی دھیرے دھیرے نازل فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جنت یہ ہے، دوزخ یہ ہے، یہاں تک کہ لوگ جب اسلام کی طرف مائل ہو گئے تو چیزوں کے حلال و حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہو جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم شراب پینا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بخاری شریف ہے جلد دوم ہے، کتاب فضائل القرآن ہے۔ اب حرمتی شراب کی پہلی اسٹیج کیا ہے؟ شراب کو کیوں حرام کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو نہ شراب پیتے اور نہ شراب کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت معاذ بن جبل انصار کی ایک جماعت کے ساتھ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوا یہ دونوں عقل کو سلب کرنے والی اور مال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، آپ اس کے متعلق کچھ فرمائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی بڑا ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ یعنی شراب سے کچھ عارضی سرور حاصل ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوا کھیلنے سے بغیر محنت و مشقت کے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن شراب اور جوئے کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ
کے سامنے اس تھوڑے سے نفع کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ شراب اور جوئے کی وجہ سے آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت ختم ہو جاتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے اور عبادت و ریاضت سے محرومی ہوتی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مزید کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن شراب کی جس قدر برائیاں لوگوں کے سامنے تھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر اکثر شراب کی حرمت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حرمت شراب کی دوسری اسٹیج کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد جب شراب پی گئی، شراب پیش کی گئی، تو چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے صحابہ نے شراب پی لی۔ ابھی شراب کا نشہ ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک صاحب امام بن گئے۔ امام صاحب نے سورہ کافرون کی تلاوت شروع کی۔ نشے کی وجہ سے کئی آیتوں کو غلط پڑھ دیا، اور غلطی بھی ایسی کہ خدا کی پناہ اگر کوئی آدمی ہوش میں ہو، اس میں جان بوجھ کر ایسا پڑھ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مگر وہ نشے میں ایسے مست تھے کہ خود پڑھنے والے کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء، رکوع نمبر 4 ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز کے اوقات میں شراب کا پینا بند ہو گیا۔ اب عشاء کے بعد ہی لوگ اپنے شوق پورا کرتے تاکہ صبح تک نشہ زائل ہو جائے، یا پھر صبح کو فجر کی نماز کے بعد شراب پیتے تاکہ ظہر تک نشہ ٹوٹ جائے۔ یہ شراب کی حرمت کا دوسرا اسٹیج تھا، اور ذرا دل لگا کر، کان کھول کر ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اب شراب کی حرمت کا تیسرا اسٹیج غور کریں کہ اس تیسرے اسٹیج میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اب سے لے کر رہتی دنیا تک کوئی انسان اگر شراب پیے گا تو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ شراب ناپاک ہے، نجس چیز ہے۔ تیسرا اسٹیج سماعت کرتے چلے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے کچھ ہی دنوں کے بعد کی یہ بات ہے۔ عتبان بن مالک نے اپنے گھر میں ایک مجلس سجائی، لوگوں کو اس مجلس میں شراب بھی پلائی گئی۔ جب لوگ شراب پی کر مست ہوئے تو اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگے۔ اسی درمیان کسی قبیلے انصار کے ہجوم میں شیر جڑ دیا۔ اس پر ایک انصار اٹھے اور اونٹ کی ایک ہڈی پھینک کر ایسا مارا کہ شیر کہنے والے کا سر پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سر پھٹ گیا تو لوگ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر چلے۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ رہے تھے، جب صحابہ رسول کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اس وقت حضرت عمر معمول کے مطابق نہایت ہی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم بین لنا بیانا شافیا۔ اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ حضرت عمر کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرما کر شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا، اور یہ شراب کی حرمت کا اٹل اعلان تھا۔ اللہ پاک کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پھانسی ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مدینے کی گلی کوچوں میں پھر بلند آواز سے شراب کی حرمت کا اعلان کر دو۔ جس وقت حضور کے قاصد نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کرنا شروع کیا تو اس وقت جتنے لوگ شراب پی رہے تھے سب نے شراب کے پیالے زمین پر پٹک دیے، جام وہ سبو توڑ دیے گئے، مٹکے میں رکھی ہوئی شراب بہا دی گئی، اور وہ چیز جو انہیں بڑی عزیز تھی گندے پانی کی طرح مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ اور اس دن کے بعد پھر کبھی کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور یہ صحابہ کی اطاعت فرما برداری کی ایسی مثال ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ حرمت شراب میں نازل ہونے والی مذکورہ آیت میں ایک لفظ رجسن ہے۔ کیا ہے؟ رجسن۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ ہر بدبودار اور غلیظ چیز کو رجس کہتے ہیں۔ گویا رجس من عمل الشیطان کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شراب پینا، پھانسی اور جوا کھیلنا یہ سب اس قدر غلیظ اور ناپاک کام ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت اور نیک طبیعت انسان خود ان کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہی ہے جو لوگوں کو ان قبیح کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب مکمل طور پر شراب پر پابندی عائد کی گئی۔ کوئی انسان شراب پیے گا تو اسے سزا ملے گی، کوئی انسان شراب پیے گا وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے۔ اب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد یہ کب سے شروع ہوا کہ جو انسان شراب پیے گا اسے 40 کوڑے لگائے جائیں گے، جو انسان شراب پیے گا اسے 80 کوڑے لگوائے جائیں گے۔ اس کو بھی سماعت کر لیں، شراب کی سزا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو مارو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے مارا، اور کچھ لوگوں نے اپنے چپل سے، اور کچھ لوگوں نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب وہ واپس لوٹا تو کسی نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے۔ اس بات کو سن کر رؤوف الرحیم آقا نے فرمایا لا تقولوا ہکذا لا تعینوا علیہ الشیطان، ایسا نہ کہو اور اپنی اس بات سے شیطان کی مدد نہ کرو۔ بخاری شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 1002، کتاب
حدودی باب الضربی بالجریدی والنعال، کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6777، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے شروع میں ہم شرابی کو پکڑ کر لاتے تو اسے اپنے ہاتھوں اور چپلوں اور چادروں سے مارتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے آخر دور میں 40 کوڑے مارے۔ اس کے باوجود جب لوگوں نے سرکشی کی اور شراب پینا جاری رکھا تو آپ نے 80 کوڑے مارے۔ تو عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے آخر دور میں جو شراب پیتا اسے 40 کوڑے، اور جب سرکشی کی انہوں نے تو 80 کوڑے تک مارے ہیں۔ کس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر، بخاری شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 1002 ہے، کتاب الحدود باب الضرب بالجرید والنعال، حدیث نمبر 6769۔ خلیفہ دوم کی خلافت سے پہلے شرابیوں کے لیے کوئی خاص سزا یا حد مقرر نہیں تھی۔ خلیفہ دوم نے پہلے 40 اور کچھ دنوں کے بعد 80 کوڑے متعین کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا جس طرح حضرت عمر کے اس فعل کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ہر وہ اچھا اور مستحسن کام جو کیا جائے اگرچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نہ کیا گیا ہو اور شریعت کے مخالف نہ ہو، اسے بدعت ضلالہ نہیں کہا جا سکتا۔ مخصوص، اب حد کسے کہتے ہیں؟ حد مخصوص گناہ پر شریعت کی جانب سے مقرر کردہ سزا کو حد کہتے ہیں، جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ حد کا مقصد لوگوں کو گناہوں سے روکنا، اور جس گناہ پر حد جاری ہو جاتا ہے مجرم شرعی طور پر اس گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کی مختصراً تفسیر ہم لوگوں نے آج کے اس بیان میں سماعت کیا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے شراب کی حرمت کا بیان کرنے والا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گئے کیا وہ سب شراب پیا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ شراب پینا کب سے حرام قرار دیا گیا۔ اللہ پاک کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، میں بسم اللہ الرحمن شراب کی حرمت کا بیان کرنے والا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو